السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے جن لوگوں نے آج کے دور کے اندر میں اور آج کے حالات کے اندر میں، جیسا کہ آئی پی ایل ہوا، کرکٹ ہوا، جس طرح سے ڈریم 11 ہوا، اسی طریقے سے سٹہ بازی ہوا، اسی کے اوپر پوری بات مکمل انشاءاللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک بنے رہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیے بلا تاخیر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر میں، بہت سے لوگوں نے جو نئے نئے جو جوا بازی کرنے کے لیے آتے ہیں، سٹہ بازی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں چند روپے جیت کر کے یا دو چار ہزار جیت کر کے انہیں ایک خوشی سی فیل ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اور آگے بڑا قدم اٹھاؤں اور اس سے بڑا رقم اور حاصل کروں۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ اسی طریقے سے اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جیسے کہ ڈریم 11 کے اوپر جو ہے بہت سے لوگوں نے 49 یعنی 49 روپیز کو لگا کر کے لوگ سوچتا ہے کہ میں ایک دن کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ کیا وہ ایک دن کروڑ پتی بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، ایک اور گیم کے میں ایڈ کرتا ہوں اس کے اندر، جیسا کہ ایویریٹر کے نام سے جو ایک جہاز جو پلین اڑتی ہے اور جہاں تک جاتی ہے اور نہ جانے کہاں جا کے کریش ہو جاتی ہے اور پھر وہیں پہ اس کا سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ کیا ان کے لیے کیا یہ گیم ریئل میں پیسہ دیتی ہے یا پھر انسانوں کے لیے کتنا گھاتک ہے؟ وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اندر میں کرنے والے ہیں۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک بنے رہیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ کرکٹ کے اندر میں سٹے بازی کرتے ہیں یا پھر بیٹ لگاتے ہیں، کیا وہ بیٹ لگا کر اچھا رقم کما سکتا ہے یا نہیں کما سکتا ہے؟ میں حرام و حلال کی میں بعد میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں جس علاقے میں جس ماحول میں رہتا ہوں، اکثر نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، اکثر لڑکے کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سٹے بازی بیٹ لگانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ جب جدھر دیکھو تو موبائل کے اندر میں سٹے بازی لگے رہتے ہیں، کرکٹ کے اندر کو پورے غور و دھیان سے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے مسجد کے اندر میں بھی لوگ نہیں چھوڑا اس کام کو کرتے ہوئے۔ چلے میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں جو بات میں جس مقصد سے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں کہنا چاہوں گا جو لوگ سٹے بازی کرتے ہیں، بھلے چند روپے چند ہزار روپے وہ جیت جاتے ہیں، انہیں خوشی ملتی ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ بڑا رقم میں حاصل کر کے ایک اچھا پروفٹ بنا لوں، ایک اچھا بڑا رقم بنا کے بینک بیلنس بنا لوں، لیکن ایسا سوچنا اس کے لیے غلط ہے، کیونکہ یہ جو بیٹ جو ہوتی ہے، جو پیسے لگایا جاتا ہے، جو اوور کے اوپر لگایا جاتا ہے، جو وکٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے، اسی طریقے سے رنوں کے اوپر لگائی جاتی ہے، میرے بھائی اور دوستو، یہ سب آپ کے دل و دماغ کو خالی کرنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاکٹ کے جو اندر جو نوٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں، اس کو خالی کرنے کے علاوہ کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے میں بات کہنا چاہوں گا، اسی طریقے سے ایویٹر گیم کے اندر میں ہے، بہت سے لوگوں نے سوچتا ہے کہ چند روپے لگا کر کے ایک موٹا رقم چھاپ لوں گا، ایک موٹی رقم بنا لوں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ جتنے لوگوں نے ایویٹر گیم کو ٹرائی کیا ہے، یا اگر آپ میں سے کوئی اور ٹرائی کیے ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے، کیا آپ نے کبھی اچھا موٹا رقم یا اچھی رقم آپ نے کبھی جمع کر پایا یا کوئی ایسی بڑا کام کر پایا؟ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ اس کا جواب نہیں ہوگا، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ جیت جاتے ہوں گے، پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ تھوڑی دیر اور کھیلنے کے بعد اسے میں بند کر دوں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی چیز لالچ ہے، یہ اتنی بڑی لالچ یہ دیتی ہے کہ آپ جتنے پیسے لگائیں گے تو ڈبل ٹبل اور 4 گنا 10 گنا 20 گنا ہونے میں سمے نہیں لگاتی ہے، اسی طریقے سے جانے میں بھی سمے نہیں لگاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب آپ یہ سوچتے ہیں کچھ روپے اور جانے کے لیے، جانے کے بعد کچھ روپے اور آنے کے بعد میں بند کر دوں گا، لیکن یہی قدم آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ وہیں پر جب آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا وہیں سے آپ کی ہار شروع ہو جاتی ہے، پھر وہیں سے آپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ یہ گیم، جتنی بھی گیم ہے، چاہے وہ ایویٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، آپ یہ سوچ لیں، آپ اس چیز کو دھیان سے غور سے سمجھ لیں، بوجھ لیں، جو قدم آپ اٹھائے ہیں گیم کو کھیلنے کے لیے، ایک موٹی رقم کو لینے کے لیے، یہ قدم آپ کے لیے بے حد گھاتک ہے، بے حد گھاتک ہے۔ آپ جتنا جلد ہو سکے ان چیزوں سے دور ہو جائیں، تاکہ آپ کے لیے ہی بھلائی ہے، ورنہ پھر آپ ہارتے جائیں گے، آپ کو فرق بھی نہیں پڑے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہماری پاکٹیں خالی ہو گئی ہے،
आखिर हम करें तो करें क्या। यहाँ तक कि आप कर्ज लेने पर भी मजबूर हो जाएंगे, लोगों से कर्ज लेकर कभी उधार लेकर कभी आप गेम के अंदर में डाल देंगे, लेकिन फिर नतीजा यही निकलेगा कि आप फिर कर्ज में और उल्टा डूबते चले जाएंगे। जब आखिर में जब आप गौर जब आप आपको जब होश और अकल जब आएंगे तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचा होगा उस वक्त, सिवाय टेंशन के, सिवाय परेशानी के, सिवाय सिवाय मुसीबत के अलावा। इसी तरीके से मेरे भाइयों दोस्तों, जितना जल्द हो सके इन तमाम चीज़ों से बचें। तमाम गेम और इसके अलावा जितने भी स्किल्स ये सब गेम है जो आप सोचते होंगे कि इससे मैं बड़ा रकम हासिल करूंगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे भाइयों दोस्तों। इसी तरीके से ड्रीम इलेवन की मैं बात करूं तो 49 रुपीज़ को लगा करके सोचता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन न जाने कितने ऐसे लोग हैं, तो कोई 5 साल से खेलता है, कोई 10 साल से खेलता है, कोई 4 साल से, कोई 1 साल से, कोई 6 महीना से, लेकिन अभी तक कितने ऐसे लोग हैं कि अगर 1 महीने के अंदर 1500 महीना गवा बैठते हैं। इसी तरीके से साल के 12 महीना होते हैं, अगर 12 महीना का हिसाब किया जाए, 12,000 इधर से 18,000 आप सालाना आप ड्रीम इलेवन में खर्च करते हैं। वो मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो ओनली एक टीम के साथ जाते हैं, जो और भी कई टीम के साथ जाते हैं, कोई 4, 5, 10 टीमों के साथ जाते हैं, उनका भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बाई दफ़ा कभी कभी आपका पैसे रिटर्न आ जाते हैं, लेकिन बाई अक्सर पैसे आपका, जहाँ तक कि देखा जाता है, वो पैसा आपका गायब हो जाती है। अगर यही पैसा आप कहीं और सेविंग करेंगे, कहीं और अच्छी जगह पर रखेंगे, तो आने वाले समय में कोई बड़ा रकम आपको दे जाएगा, एक बड़ी काम हो जाएगा, जो आपका इसका बेहद खुशी होगा। खैर, आप जो सोचते हैं कि 49 रुपीज़ लगा करके किस्मत के भरोसे पे छोड़ देंगे, किस्मत में हार होगी या जीत होगी, मेरे भाइयों दोस्तों, अगर किस्मत के ऊपर ही अमीर और ये सारी चीज़ें होती, तो आज कितने ऐसे लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपनी अपनी मेहनत में लगे हैं, अपनी मेहनत में फोकस करके रखे हैं, वो आज इस काम में ना करके बल्कि उन्हीं चीज़ों में फोकस करते हैं। चलिए खैर, बात उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज़ें, इसके लिए गेम वगैरह जो है, आप जितनी दूरी रखेंगे, जितनी दूर उससे रहेंगे, उतना ही फ़ायदा आपको होगा, उतना ही ज़्यादा दिमाग का टेंशन से बोझ रहेंगे। यहाँ तक कि दोस्त यारों में आपकी मोहब्बत बाकी रहेगी, आपके परिवारों में, अपनी फैमिली में, सारी चीज़ों में आपकी इज्जत और बाकी रहेगी। अगर इस चीज़ से दूरी नहीं बनाया, तो याद रखें, आपके दोस्त अहबाब आपसे मुंह फेर लेंगे, आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, रोज पड़ोस जितने भी लोग हैं, चाहते से चाहते वो सब आपसे मुंह फेर लेंगे। कब? जब आप कर्ज में डूब जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचा होगा, फिर आपको टेंशन के अलावा, शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं बचा होगा। चले, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर किसी और वीडियोज़ के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।